عزیزان محترم، امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تذکرہ جمیل آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ آپ کے عدل و انصاف، آپ کی کرامتیں اور آپ کی عظمت و شان، ان تمام چیزوں پر مختصر سے انداز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ اور آج حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت پر کچھ نظر ڈالتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو اہل مدینہ نے آپ کی بیعت کی، اور اس میں دو گروہ، ایک رافضی اور ایک خارجی، یہ دو گروہ ہو گئے۔ یہ دونوں گروہ، کچھ رافضی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت اس قدر کرنے لگے کہ وہ حد سے زیادہ محبت انہوں نے کی، محبت کرتے کرتے وہ دائرے اسلام سے نکل گئے۔ اور خارجی اس قدر دشمنی انہوں نے کی، اس قدر دشمنی انہوں نے کی کہ وہ کفر کے حد سے بڑھ گئے۔ اب ان تمام موضوعات سے ہٹ کر جب آپ مسند خلافت پر آئے، ان خارجیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے حضرت علی بصرہ تشریف لے گئے، جنگ صفین ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفے میں قیام پذیر ہوئے۔ ان خارجی جماعت میں سے 3 شخص مکہ مکرمہ میں آئے، آ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا، امیر معاویہ، علی، حضرت جعفر، یہ جب تک ہے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، بہتر یہی ہے کہ ان تینوں کو شہید کر دیا جائے۔ اس میں سے عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے کہا کہ میں تو علی کو قتل کروں گا۔ تینوں نے وقت بنا لیا، کہا کہ ان کے مقام پر پہنچے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ آیا، کوفے کے جتنے خارجی لوگ تھے ان کو جمع کیا، ایک گروہ تیار کر لیا، اور اس نے کہا کہ دیکھو 17 رمضان المبارک کو فلاں وقت میں میں علی کو قتل کروں گا، آپ سب میرے ساتھ میں رہنا۔ معاملہ طے ہوا، خارجیوں میں بات ہو گئی۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی۔ رات کے وقت ابن ملجم اپنی تلوار کو، اپنے نیزے کو زہر آلود کر لیا، اور راستے میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 17 رمضان المبارک کی رات کو صبح کے وقت نیند سے بیدار ہوئے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بیٹا، آج رات کو میں نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھ سے خیریت دریافت فرمایا، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت میرے ساتھ میں کجروی کر رہی ہے، بڑی سختی کر رہی ہے، مجھے سکون سے حکومت کرنے نہیں دیتی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے علی، دعا فرمائیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضرت امام حسن سے کہ میں نے دعا کی، اے حکم الحاکمین، مجھے ان خطرناک لوگوں سے نکال کر اچھے اور تیرے محبوب بندوں میں شامل کر دے، اور اس قوم پر ایک ایسے برے آدمی کو مسلط کر دے تاکہ ان کو سبق مل جائے۔ اتنا کہہ ہی رہے تھے کہ مؤذن نے اذان دی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ آپ نے فرمایا کہ اب مجھے نماز کی طرف چلنا ہے۔ آپ جب اپنے کاشانہ اقدس سے نکلتے تھے تو آپ کا یہ وتیرہ تھا کہ آپ گلی کوچوں میں نماز کی آواز دیتے ہوئے آتے تھے، لوگوں کو جگاتے ہوئے آتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ کا نعرہ لگاتے ہوئے آ رہے تھے۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم جو خارجی ہے، تاک لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اچانک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سامنے آیا، اور اس نے آپ پر ایسا وار کیا کہ سر قلم ہوتا ہوا دانتوں تک تلوار آ گئی، خون بہنے لگا۔ دوڑ کر لوگ آئے، عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ لیا۔
حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، آپ کے رفقا لے گئے، بستر پر آپ نے لٹایا، ہوش آتے ہی آپ نے پوچھا کہ وہ میرا قاتل کہاں ہے؟ کہا کہ حضور پکڑا گیا۔ کہا کہ اس کو آرام سے بستر پر لٹاؤ، میرے قاتل کو بہترین سے بہترین کھانا کھلاؤ، اس کی خدمت کرو۔ آپ کا رویہ دیکھیے، ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ فوراً اس کو پکڑو، پولیس کے حوالے دو یا انتقام لو، مگر یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، اپنے قاتل کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا برتاؤ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے اپنے قاتل کو آرام و آسائش کا پیغام دیا کہ اس کو آرام سے رکھنا، کسی قسم کی تکلیف نہ دینا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جسم اطہر سے خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا، کمزوری اور نقاہت کا عالم تھا، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اہل خانہ نے آپ کی خدمت میں شربت پیش کیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، یہ شربت سب سے پہلے میرے قاتل کو دو، اس کو پلاؤ، وہ بھی پیاسا ہوگا۔ جب اس کے سامنے شربت پیش کیا تو ابن ملجم نے کہا، اچھا مجھے کچھ نہیں کر سکتے آپ لوگ، تو شربت میں زہر ملا کے دے رہے ہیں، میں نہیں پیتا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اس حالت میں بھی آنکھوں سے آنسو آئے اور فرمایا کہ کیا بدبخت ہے، اگر یہ شربت آج میرا دیا ہوا پی لیتا تو میں کل قیامت میں اس وقت تک جام کوثر نہ پیتا جب تک کہ میں اپنے قاتل کو نہ پلا لیتا۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائی۔ وہ نصیحتیں یہ تھیں کہ بیٹا، نادان سے محبت نہ کرنا، نادان سے اگر تم محبت کرو گے، اس سے دوستی کرو گے تو وہ نادانی میں آپ کا فائدہ پہنچانے کی جگہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ جھوٹے سے بھی دوستی نہ کرنا، چونکہ جھوٹا آپ کو خوش کرنے کے لیے دور کی چیز کو نزدیک کر دیتا ہے اور نزدیک کی چیز کو دور کر دیتا ہے، اس سے بھی آپ کو نقصان ہے۔ اور ایسے آدمی سے دوستی کرنا جس کے پاس خلق عظیم ہے، اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ پر کرم کرے گا۔ اور بخیل سے بھی دوستی نہ کرنا، بخیل کی صحبت بھی اختیار نہ کرنا۔ جن چیزوں کو تم چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو، بخیل ان چیزوں سے تم کو دور کر دیتا ہے۔ بس اور بھی کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا چونکہ خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا، آپ کو کمزوری اور نقاہت کا عالم طاری ہوا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 21 رمضان المبارک تھی اور 40 ہجری تھی، جمعرات یا جمعہ کا دن تھا۔ اتوار کے دن حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا وصال ہوا، اور جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ کو غسل دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی تدفین فرمائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نجف میں یا عراق میں دفن نہیں کیا گیا، چونکہ خارجی لوگ آپ کے دشمن تھے۔ حضرت امام حسن اور آپ کے چاہنے والوں نے یہ سوچا کہ اگر یہاں دفن کر دیں تو خبر کھود کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو تکلیف پہنچائیں گے، ایذا پہنچائیں گے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے جنازے کو ایک اونٹ پر رکھا اور اس اونٹ کو لے کر چلے کہ مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ روایتوں میں آتا ہے، مختلف روایتیں ہیں، آتا ہے کہ اونٹ گم ہو گیا راستے میں، اس لیے اہل عراق یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زمین میں دفن ہے، نہ آسمان میں دفن ہے، بلکہ بادلوں میں آپ دفن ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ وہ اونٹ جو گم ہو گیا تھا مل گیا، جب مل گیا تو پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جسد اطہر کو
عراق کی سرزمین میں دفن کیا گیا۔ مختلف اقوال ہیں، مگر جو بھی قول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خارجوں نے قتل کیا، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنی طاقت و قوت میں یکتا ہونے کے باوجود بھی شہادت کے وقت بھی اللہ کے بندوں سے انہوں نے رحم کیا، کرم کا معاملہ کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے، ان کے بارگاہ میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنے، ان کا تذکرہ سننے اور اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔